یہ آپ نے چونکہ سہیل آفریدی کا ذکر کیا، وہ کہہ رہے ہیں آج تازہ بیان ہے، بڑا تازہ، کہ ایک بڑا امتحان آنے والا ہے پاکستان، بڑا ہونے والا ہے، اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ راستے اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ کیا سمجھیں آپ اس بیان سے، سہیل آفریدی کے سے جو بیان میں نے دیکھا بھی سنا، ایک جلسے شاید مخاطب تھے؟ جمی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو انگیج بھی نہیں ہو رہے، نہ آپ ان کو کوئی سپیس دے رہے ہیں سیاست کرنے کی، نہ آپ ان کے ساتھ جو ہے معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی کے پاس اور کون سا آپشن رہ جائے گا کہ وہ پھر اسمبلی سے بھی استعفے دیں، وہ سب کچھ جھاڑ کے تو پھر وہ نکلیں باہر۔ تو دیکھیں نا، یہ جو آپ کے پی میں جا کے جو کے پی کے راستے بند ہو، کے پی بھی تو پاکستان کا حصہ ہے، سب سے زیادہ وہ دہشت گردی سے متاثر ہے۔ وہاں پہ ایک جرگہ ہوا ہے جس میں تمام پارٹیوں نے، بشمول پیپلز پارٹی، بشمول نون، بشمول اے این پی، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگوں نے ایک متفقہ موقف دیا ہے۔ اس پہ بات ہوئی، اس پہ کسی نے غور کیا کہ یہ کے پی سے کی متفقہ سیاسی آواز ہے، ان کے نمائندوں کی آواز ہے، ان کی پولیٹیکل جماعتوں کی ہے۔ یہ جو ہر وقت ایک جو یہ حواس پہ چھایا ہوا ہے کہ جی ہم نے چنگیز خان ہی بننا ہے، تو یہ تو معاملہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں اس طرح سے تو نہیں چلتا سلسلہ۔ ایک کام جو سیدھا سیدھا ہونا ہوتا ہے، آپ نے تباہی اتار دیا آئین کی، قانون کی، دستور کی، وہ آئین قانون پہ میں بات کرتا ہوں، اخلاقیات رہ گئے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں ان سے، قادر صاحب سے بھی، ان کا موقع پہ جانتے ہیں کہ کیا وہ آپ سے پٹیالہ والے واقعے پہ ہی صرف متفق ہیں یا 27ویں ترمیم کے اوپر بھی۔ لیکن اس سے پہلے قادر خان صاحب، یہ جو میں سہیل آفریدی صاحب کا بیان آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہی راستہ واپس رہ گیا ہے، کچھ بڑا پاکستان میں ہونے والا ہے، اب ہم وہ راستے اختیار کریں گے۔ فیصل چوہے صاحب تو اس کی تعبیر کریں کہ پھر کیا کریں گے، استعفے دے کے تو پھر احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ اگر ایسا کوئی فیصلہ پی ٹی آئی کرتی ہے تو ہاؤ لیتھل کین اٹ بی؟ دیکھیے، میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی جو ہے نا وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور سہیل آفریدی صاحب کا تو انتخاب اسی بات کی نشاندہی ہے کہ آپ نے جو ہماری غیرت مند قوم ہے افریدی، ان کو اکسانا ہے۔ اور پھر آفریدی صاحب کو کھلم کھلا کہتا ہے کہ میں تو خان کی رہائی کے لیے آیا ہوں، اس کی صوبے کی باقی معاملات سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 12 سال میں جہاں لوگوں کو روزگار دینا تھا، جہاں لوگوں کو ترقیاتی کام دینے تھے، جہاں امن دینا تھا، وہاں تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جب سینٹ کی سیٹوں کی بات آ جاتی ہے تو وہاں حکومت اور پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کی گھٹنوں کو آج بھی گنڈا پور سب لگا لیتے ہیں، پھر پختونخوا وزیراعلیٰ اس میں چائے کھانے بھی چلتے ہیں، پھر وہ سیٹیں بھی آپس میں بانٹ دیتے ہیں، یہ تمہارا یہ میرا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آفریدی صاحب کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تو ہندوستان کے ساتھ ہمارا تازہ جنگ گزری ہے جو ہم نے بردناک شکست دی ہے، اور دوسری طرف ہم افغانستان کے ساتھ بھی ہماری اچھے تعلقات نہیں ہے، تجارت بند ہو چکی ہے، ہزاروں کنٹینر جو ہے نا وہ راستے میں بلاک ہو چکے ہیں، اور عملوں کا یہ صورتحال ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو۔ تو میں سمجھ رہا ہوں ایسی صورتحال میں میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں، چودھری فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ کئی شو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ امپائر کی انگلی چھوڑیے، آپ پیپلز پارٹی نون لیگ سے مذاکرات کر لیں، آپ بات چیت کر لیں۔ آگے سے گالی گلوچ ملتی تھی، ان کے پاس ہے کیا دینے والا، یہ ہے کون، یہ تو چور ہے، تو ڈاکو ہے۔ تو سوال یہ کہ آج بھی میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کو چلو نون لیگ کی آپ کا نہیں پسند، تو پیپلز پارٹی کو تو آپ مانتے ہو، روزانے میں آئین کے تانے بھی ملتے ہیں، آئین ہم نے بنایا 18ویں ترمیم 73 کا، لیکن اس کے باوجود آپ جو نا سینٹ کی سیٹوں میں تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہو، مگر ملک کی صورتحال میں، سیاسی صورتحال میں آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی تھوڑا سا اور گھوم پھر لے ہو، جیسے نہیں مارکیٹ میں ہم کوئی سودا لیتے ہیں تو ایک دکاندار مہنگا دیتے ہیں تو اگلا کہتے ہیں یار ذرا مارکیٹ گھوم کے آ جاؤ، تو وہ بندہ مارکیٹ گھوم کے آتا ہے۔ چوہے صاحب، قادر بھائی اصل میں آپ کو پتہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جتنا گھومنا پھرنا کر لو، واپس اسی پیپلز پارٹی دی ہٹی تے آنا ہے۔ یہی مطلب ہے میرا۔ گل ہے کہ قادر مندوخیل کی اس بات میں وزن ہے کہ آپ کو سیاسی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، میں تو آپ کے پروگرام میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں نے آپ کو پتہ 5 نکات بھی دیے تھے۔ جی اس وقت جو صورتحال، دیکھیں پی ٹی آئی کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے یا آپ نے کچھ اور کام کرنا ہے۔ کچھ اور کام ہوگا تو آپ کو درے بھی پڑیں گے،
آپ کو جوتے بھی پڑیں گے, آپ کو سوٹیاں بھی پڑیں گی, اور آپ کا کام, آپ کا جو انجام ہے وہ بہت مختلف ہوگا. اچھا, آپ سیاسی جو ہے وہ بات نہیں کر رہے. دیکھیں ہر وقت آپ یہ جہادی جو ایلیمنٹ ہے نا, یہ نہیں چل سکتا. جہادی مطلب یہ جو آپ ایکسٹریمزم جو ہے, انقلابی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ انقلابی کہہ لیں کہ بات یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیک آپ نے اپوزیشن میں کریٹ نہیں کیا, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ پہلے ان کے ساتھ دیکھیں نا, جس اپوزیشن میں جامی صاحب ایک سیاسی آپ بات کرتے ہیں نا جی, جس اپوزیشن میں مولانا صاحب نہ ہو, اس اپوزیشن کا سیاسی وزن کیا ہوگا؟ محمود خان اور وہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں, بڑے قابل احترام بزرگ ہیں. علامہ صاحب جو ہیں وہ بھی قابل احترام ہے, لیکن ہے تو یہ دوسری پارٹیوں کے, ہماری پارٹی کو تو نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو, اپوزیشن کا نمائندہ تو آپ منتخب کر رہے ہیں, دوسری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کو, جو دیگر پارٹی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب, یہ جو سلسلہ ہے یہ غیر ڈائکوٹمی ہے نا. پھر محمود صاحب اسٹیبلشمنٹ, اس میں قادر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں قادر صاحب ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. مثلا 26ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی اپنا ڈیو کریڈٹ لیتی ہے, 27ویں میں بھی ڈیو کریڈٹ آپ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے کئی چیزوں کو اپنی مرضی سے اور اپنے جو پرانا ویژن تھا آپ کا چارٹ آف ڈیموکریسی کو, اس کے مطابق ڈھالا. اب جو نئی خبریں آ رہی ہیں, میں تو خیر ایک عرصے سے کہہ رہا تھا, اب سینئر اینکرز اور تجزیہ نگار بھی اسلام آباد کے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. فیصل صاحب جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے میں عرض کر رہا تھا کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, اور وہ دیٹ کوڈ بی اے پرابلم فار پیپلز پارٹی. تو اگر 28ویں ترمیم کے جو ابھی تک کے ہم نے خد و خال سنے ہیں, این ایف سی سے لے کے صوبے, بلدیاتی اور دیگر معاملات, وہاں پہ بات آتی ہے, یہ استثناء ختم کرنے کی بات آتی ہے, تو پھر تو ایک فطری موقع پیدا ہو جائے گا پیپلز پارٹی کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رجوع کرنے کا. دیکھیے بالکل آپ درست کہہ رہے ہو, مجھے بھی حالات اسی طرف لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کسی طرح سندھ کی تقسیم پہ ایگری نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے, اگر پیپلز پارٹی ایگری ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور پھر آپ یہ بتاؤ کہ اگر سیاست ختم ہی ہونی ہے تو پھر اسے بہتر ہے حکومت ہی چھوڑ دیں, اس سے پہلے ساری چیزیں چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ جو این ایف سی کا ہے اس میں تو لکھا گیا کہ یہ بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ اور بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا تھا آصف علی زرداری صاحب کو. جی آواز کٹی ہے آپ کی قادر صاحب, قادر صاحب آواز کٹی ہے, میں دوبارہ جی بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. آپ کی آواز کٹی, آپ کی آواز تھوڑی سی کٹی ہے, ذرا دوبارہ سے ریفریش کیجئے گا. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم پھر حکومت چھوڑ دیں. اچھا دیکھیں, میں تو آپ کو بالکل کلیئر الفاظ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی صوبے کے تقسیم پہ ایگری ہوتی ہے, جو کہ ناممکن سی بات نہیں ہوگی کسی صورت میں, تو اگر ایگری ہوتی ہے تو ہمارا سیاست ختم ہو جائے گا سندھ سے. جب ہمارا سیاست ختم ہونا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے حکومت اور الیکشن کیا لڑنا ہے؟ بالکل ٹھیک. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم سائڈ پہ ہو جائیں. سوال یہ کہ ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے, ایسی نوبت کیوں آ رہی کہ جو یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو جس طرح بڑھ کے مار رہے, جس طرح یہ دھمکیاں دے رہے, جس طرح چیزیں کر رہے, یہ کیوں کر رہے اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟